سب سے پہلے تو یہ کہ 2001 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس نوعیت کا بڑا حملہ انڈین سائیڈ پر ہوتا ہے کشمیر میں، لیکن جو نیریٹو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے یا انڈین میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک ٹورسٹ سائٹ جس پہ کچھ سویلینز موجود تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا ریپرکشن کیا ہوگا؟ پہلی بات تو چیز ہے یہ کہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایکسپریس مائی سمپتھیز میں کہ جو سویلینز اور ان کے مارے گئے ہیں کنڈولنس، کیونکہ جو سویلینز پہ اٹیک ہے وہ تو کوئی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پاکستان میں سویلینز پہ اٹیک ہو رہے ہیں تو کیا اسی طرح انڈین فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے؟ یہاں تو پاکستان کے فارن آفس نے کنڈیم کیا ہے، تو ایک فرق ہے۔ وہاں جب بلوچستان میں ٹرین سے جب اتارے گئے تھے لوگ اور ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں مارا گیا تھا تو دنیا سے کنڈولنسز آئی تھیں، میرا خیال تھا بھارت سے بھی آئیں گی، مجھے یاد نہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ مجھے یاد کرا دیں۔ صحیح۔ تو اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا سویلینز کو مارنا، تو اس لیے اس پہ تو میں اتنا ہی جواب دوں گا۔ جو باقی یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ تو جو قبرستان ہیں وہاں جموں کشمیر کے، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہیں وہاں شہید ہیں، ان مارکڈ گریوز میں ہیں، کئی مارکڈ ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے اس میں۔ تو اب یہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ کہانی تو آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گی، اگر کبھی پتہ چلی۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے وہ الفران نے سویلینز کو مارے تھے اسی جگہ پہ، پہلگام پہ، اس میں سے 4 تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کوئی۔ اس لیے ایسے جب انسیڈنٹس ہوں تو ان کی تہہ تک تبھی پہنچا جا سکتا ہے کہ جب 2 ممالک یا جو بھی کنسرنڈ پارٹیز ہیں کوآپریٹ کریں۔ پاکستان انڈیا کے بدنصیبی سے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ کوئی کوآپریشن کا سوال ہی نہیں اٹھتا کسی انویسٹیگیشن میں۔ میں خود وزیر خارجہ تھا جب سمجھوتا ایکسپریس پہ حملہ ہوا ہے، بعد میں ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اسے پاکستانی کا بہت سے، اس سے بہت زیادہ پاکستانی مارے گئے تھے، اس میں سویلینز ہی تھے، اور ٹرین پہ حملے میں۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ پروسیس شروع ہے جوڈیشل تو کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ تو پہلا سبق تو یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کو کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس ایسے معاملات جب ہو جائیں تو کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا۔ قصوری صاحب، اس کے علاوہ یہ پہل جو واقعہ ہم نے دیکھا ہوا، اب یہ سری نگر سے 90 کلومیٹر دور ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی بارڈرنگ ٹاؤن بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی وہی سپن دی جائے گی کہ اس کی روٹ صرف پاکستان میں ہی ہیں، یہ لوکل ایلیمنٹس نہیں ہو سکتے، یہ گوریلا فائٹرز نہیں ہو سکتے؟ ہم دونوں ممالک کے بدنصیبی سے تعلقات ایسے نہیں ہیں۔ میں نے تو پوری کوشش کی اپنے دور میں جب میں فارن منسٹر تھا اور اس سے پہلے بھی پاکستان بھارت کے تعلقات کو امپروو کرنے کی۔ میں ابھی بھی انوالوڈ ہوں، کوئی ایسی ٹریک 2 والی ٹاکس بھی ہو رہی ہیں دنیا کے کچھ ممالک میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، ہندوستان کے مفاد میں ہے کہ حالات نارملائز ہوں۔ لیکن جب ہندوستان کی قیادت یہ کھلے عام کہہ رہی ہے، بلکہ فخریہ انداز میں کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے۔ پھر گارڈین کی سٹوری ہے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ وہ صرف ہمارے گھر میں نہیں، وہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی بندے مارتے ہیں۔ پھر ان کے جو پرائم منسٹر نے شاید ریڈ فورٹ سے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے بلوچستان میں۔ پھر جو دوول صاحب ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کے بھی اس نوعیت کا بیانات ہیں۔ کم سے کم پاکستان میں اس سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے گھر میں گھس کے ماریں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ پھر تو اور اب دیکھیں نا، جب یہاں کچھ ہوتا ہے اس کا پتہ تو نہیں چلتا، جیسے کتنا دل دہلانے والا یہ جو پنجابیوں کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا گیا تھا۔ تو یہ بدنصیبی کی بات ہے، لیکن جہاں بھی سویلینز مارے جائیں اس کو اس قسم کے معاملات میں ہندوستان ہو پاکستان ہو، it should be condemned۔ بالکل۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز اب تک سامنے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ مردوں کو ٹارگٹ کیا گیا، صرف ساتھ ساتھ ریلیجن پوچھا گیا لوگوں سے ان کا،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک گوریلا فائٹرز کی طرز کا ایک اٹیک تھا، وہاں پر 7 لاکھ کی فوج موجود ہے، انٹیلیجنس فیلئر آپ کہیں گے اس کو کہ اتنی بڑی انفنٹری کی موجودگی کے باوجود ایک ایسی ٹورسٹ سائٹ پہ ایسی کوئی پیشن گوئی کی ہی نہیں گئی کہ یہاں پر خطرہ تھا، انٹیسپیٹ کیا ہی نہیں گیا؟ میں کیوں کہوں گا، یہ تو انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، میرے منہ سے تو اچھا نہیں لگے گا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، تو میں کس لیے اس بات میں مخل ہو جاؤں؟ میرے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، میں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، لیکن انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، آن دا اسپاٹ کہہ رہا ہے. میں نے ان کے سارے چینل سنے ہیں، دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور دیکھنا ہی پڑے گا کہ وہاں کا جو ایک ریسپیکٹڈ نیوز پیپر ہے ہندو، اس نے آج یہ خبر دی ہے کہ ان میں سے 2 بندے تو شناخت ہو گئے ہیں کہ وہ وہیں کے تھے. میں نام ان کے نہیں، انہوں نے تو نام بھی دے دیے ہیں کہ وہ جو 2 بندے تھے وہ تھے اسی علاقے کے. باقی انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ کو پاکستان سے بھی لوگ آئے تھے. اب وہ آئے تھے، جب کو پتہ چلے گا تو پروو ہوگا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ تجربہ ہے بدنصیبی سے کہ نی جرک ریاکشن میں حملہ ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں وہاں سے انڈیا سے خبر آتی ہے پاکستان نے کرایا ہے. تو وہ تو جب سے ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن اس میں تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 2 بندے، ان کے نام اگر آپ ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائیں گے، کہ وہیں سے، اور بقول رپورٹ کے، جو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سورسز نے یہ بتایا ہے. اب یہ گس کرنے کی ضرورت نہیں کہ سورسز تو نیچرلی آفیشیل سورسز ہی ہو سکتی ہیں نا، جن کے پاس نالج ہے، کہ سورسز نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ بندے 2018 میں پاکستان چلے گئے تھے. اب وہ گئے یا نہیں، سورسز نے جو بتایا ان کو، یہ تو وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے ہیں. ٹھیک. تو اب اگر وہاں کے رہنے والے یہ ہیں تو انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے. جیسے ہمیں ایڈوائس دی جا رہی تھی انڈین فورن آفس کی طرف سے کہ بھائی ہمیں نہ بلیم کرو، اپنے معاملات کو خود سلجھاؤ. اور میں بھی سمجھتا ہوں ہمیں اپنے معاملات سلجھانے چاہیے. قصوری صاحب، ایل او سی کی اگر بات کی جائے تو اس میں پچھلے 3-4 سال میں ہم نے دیکھا کہ امن رہا ہے، پیس کا ایک ماحول تھا، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے کہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے بارڈر کے اوپر، ایل او سی کے اوپر، کیونکہ جو پیس کنٹینیو ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے؟ کیا اب اس واقعے کی بنا پر، اس کی بنیاد پر اسکرمشز یا پھر کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے وہاں پر؟ نہیں، مجھے تو یہ دیکھیں نا جی، جس قسم کے بیانات وہاں سے آتے ہیں کہ 1 منٹ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان سے ہوا ہے. جیسے خبر آئی ہے تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا مختلف سورسز، تو وہاں یونینیمس تھا کہ پاکستان نے کرایا. ابھی یہ بھی نہیں، ہندو کی سٹوری بھی نہیں آئی تھی کہ جی 2 بندے اس میں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ وہ اسی علاقے کے ہیں. تو ایک ریاکشن ان کا ہے. بدنصیبی سے پاکستان بھارت کے تعلقات اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ اگر جو چیز ہو ایک دم ریاکشن دوسرے کی طرف جاتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی اس میں نہ انہوں نے کوئی تحقیق کی نہ کچھ کی، بس انہوں نے کہہ دیا جی پاکستان سے بندے آئے ہیں.